اشفاق خان سامند آج مارننگ واک پہ نکلا ہوا ہوں، دیکھیں تو سوچا ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے وہ نہایت اہم ہے، وہ ہے بواسیر کے حوالے سے۔ کافی لوگ جن کو بواسیر ہوتی ہے اور وہ لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں جو کہ بعد میں پچھتاوے کا باعث بنتی ہے۔ وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو بواسیر ہوتی ہے نا، انہیں پخانے والی جگہ پر کافی جلن سی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ اور جو پخانے والی جگہ ہوتی ہے، پخانے کی نالی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی نالی بھی ہوتی ہے جس کو سیکنڈ رگ کہتے ہیں، اور یہ رگ جو ہوتی ہے انتہائی حساس قسم کی ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں نا، عام طور پر جس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بنتا ہے، وہ شرم سے دوسروں کو نہیں بتاتا کہ بھائی میں نے یہ غلطی کی ہے، آپ بھی اس غلطی سے گریز کریں، یہ چیز بالکل نہیں بتاتے۔ اور اب وہ غلطی کیا کرتے ہیں؟ وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی بواسیر کا مریض کوئی ہیوی غذا کھاتا ہے، یعنی گرم طاقت والی چیز گرم کھا لیتا ہے، تو اس کی جو پخانے والی نالی کے ساتھ چھوٹی رگ ہوتی ہے نا، وہ سوجن کا شکار ہو جاتا ہے، اس پہ سوجن سی آ جاتی ہے، وہ ہارڈ ہو جاتی ہے، اور بواسیر کے مریض کو بے اختیار خارش سی ہوتی ہے، اس جگہ کھجلی سی کہہ دیں، خارش سی۔ اور وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس جو چھوٹی رگ ہوتی ہے اس پہ خارش شروع کر دیتے ہیں، یعنی رگڑنا انگلی سے یا اس طرح کھجلی کرنا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹی رگ ہوتی ہے نا، اس کو کھجلی کرنے سے وہ زخم سا بن جاتا ہے، اور یہ زخم جو ہے نا بعد میں بھگندر کا باعث بنتا ہے۔ بھگندر اس کو ناسور کہہ لیں، اور یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بواسیر ہوتی ہے اس کے علاج ہو جاتا ہے گولیاں کھانے سے جلد، یعنی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں بنتا، لیکن ساتھ چھوٹی رگ پہ زخم بنتا ہے، اس نہ تو وہاں پر کوئی مرہم پٹی لگائی جا سکتی ہے، دوائی لگائی جا سکتی ہے، وہ بھی رات کے وقت۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی بہتر علاج جو چھوٹی رگ ہوتی ہے وہاں پر زخم بن جاتا ہے، اور اس زخم سے خون کا اخراج اور گندے پانی کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ صحیح طرح رک نہیں پاتا، اور آہستہ آہستہ یہاں سے، جیسے انسان کو مٹھائی کھاتا ہے، میٹھی چیز کھاتا ہے، یہاں سے اس رگ سے گندا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے کپڑے بھی انسان کے خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ باقاعدگی سے نماز بھی نہیں پڑھ پاتا، اور یہ جو ہے مسلسل تکلیف چلتی رہتی ہے۔ اور اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو بعد میں یہ چیز ناسور بن جاتی ہے اور کافی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اتنا نہیں، بواسیر وغیرہ بھی تکلیف کا باعث نہیں بنتی جتنا کہ یہ چیز تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو زخم ہے نا، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے گندا پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اس کے لیے کسی حکیم سے، ڈاکٹر سے کریں گے تو وہ اس کا آپریشن علاج بتائیں گے، لیکن آپریشن جو ہے نا کامل علاج بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں نا کہ آپریشن سے ٹھیک ہے، آپریشن ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر یہ شکایت جو ہے نا سامنے آ جاتی ہے،
اس کا پراپر جو علاج ہے وہ صرف یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پرہیز کرنی ہے. پرہیز اس کے بعد تقریباً تلی ہوئی اشیاء جتنی بھی ہیں اس کو ہم مجموعی طور پہ کہہ لیں بیکری والی اشیاء اس کو بالکل ترک کر دیں استعمال کرنا. یعنی کھانا پینا بالکل چھوڑ دیں. جس میں تلے ہوئے انڈے ہیں، گرم انڈے تو انتہائی نقصان دہ ہیں. بڑا گوشت ہو گیا گرم ہوتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ جیسے انڈے استعمال کریں یا بڑا گوشت استعمال کریں تو یہ مرض شدت سے سامنے آ جاتا ہے. یعنی اس میں سے جو گندا پانی ہے رسنا تیزی سے شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا علاج دیکھا جائے تو آسان سا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پہ باقاعدگی سے عمل کیا جائے، پھر جا کے ہوتا ہے. ایسے علاج نہیں ممکن. اب اس کا علاج یہ ہے، اس کا علاج رکھا ہے نیم میں. اللہ تعالیٰ نے جو نیم کا درخت ہے نا اس میں بہت شفا رکھی ہے. کہتے ہیں جس گھر میں نیم کا درخت ہو نا وہاں پر کافی سارے یعنی جو رہائشی رہنے والے ہوتے ہیں وہ کافی ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ نیم کے درخت کی جو گولیاں ہوتی ہیں، نبولیاں جس کو بولتے ہیں، اس کو پیس لیں، پاؤڈر کی شکل میں بنا لیں اور اس کو استعمال کریں. نہار منہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ، شام کو استعمال کر دیں. اور اس کے ساتھ پنسار کی شاپ سے ایک ملتی ہے رسونت، جو کہ نیم کی چیڑ یعنی نیم کے جو رس ہوتا ہے کالے رنگ کے ہوتے ہیں وہ اس سے تیار شدہ ہوتے ہیں، قدرتی ہوتی ہے. اس رس کو جو ہے نا رسونت کو آپ گول شکل میں گولی بنا لیں، اس کو استعمال کریں اور باقاعدگی سے استعمال کرتے رہیں. اور اسی دوران آپ نے تلی ہوئی چیزیں وغیرہ جو ہے نا وہ بالکل ترک کر دینی ہے، بیکری کی چیزیں وغیرہ. انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے بعد شفا مل جاتی ہے. اگر آپ کو زخم ہے تو آپ دوسری دوائیں استعمال نہیں، اس کے رات کو سوتے وقت سرسوں کا تیل لگائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ زخم آپ کا پھیلتا نہیں. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر جن کو بواسیر ہو جاتی ہے وہ یہی غلطی کرتے ہیں. اور پھر ایسے ہے کہ اس چیز کے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں جاتا کہ بھائی مجھے بواسیر ہوئی اور میں نے جناب غلطی سے چھوٹی رکھو جہاں خارش ہوئی ہے، خارش کھجلی کی ہے یا ایسے رگڑا ہے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. اور یہ جگہ ایسی ہوتی ہے نہ کسی کو دکھا سکتا ہے. ڈاکٹر کو بھی بحالت مجبوری دکھاتا ہے. میرا مقصد ویڈیو بنانے کا صرف یہی ہے کہ شعور اور آگاہی فراہم کرنا، ایک معلومات فراہم کرنا، تاکہ کوئی بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھے اور وہ یہ بھی دیکھے کہ فلاں شخص کو بواسیر ہے تو اس کو بتائے کہ بھائی یہ غلطی بالکل نہیں کرنی، کیونکہ یہ غلطی جو ہے نا یہ ناسور کا باعث بنتی ہے اور بہت پریشانی والی بات ہے. اور اس کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل، یعنی پرہیز کرنا. اور اس کا جو ہے اکثر جو ہے نا ناسور جو بن جاتا ہے، اس کا علاج دم پھوکا، قرآن آیت سے شفا وغیرہ اس چیز کے ذریعے ہوتا ہے. جتنے بھی دیکھے ہیں وہ یہی دیکھیں کہ قرآن آیت وغیرہ ان چیزوں کے ذریعے وہ اپنا علاج کرواتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو شفا ہے اور انسان کو شفا مل جاتی ہے. یقین کامل رکھے. ویڈیو میں جو چیز میں نے بتائی ہے پرہیز وغیرہ، اگر کسی نے کے ساتھ ہو گیا تو وہ یہی چیز کرے. آپریشن کرانے کی غلطی بالکل نہ کرے. یعنی نیم جو ہے نا اس کے جو پھل ہوتا ہے، نبولیاں کہہ لیں اوپر لگی ہیں، وہ اس کو استعمال کریں. اس کی جو چیڑ ہوتی ہے رسوت اس کو باقاعدگی استعمال کریں. یعنی یہ جو کڑوی چیز استعمال کریں گے نا یہ آپ کے خون میں شوگر وغیرہ یہ چیز نہیں پیدا ہونے دے گی. اور جب یہ جو زخم ہے وہاں سے پانی جو گند ہے اس کو روکے گی. جب پانی پیدا نہیں ہوگا آپ میٹھی گرم چیز استعمال نہیں کریں گے، پرہیز کریں گے
تو پانی گندا نہیں پیدا ہوگا. جب گندا پانی پیدا نہیں ہوگا تو زخم سے نکلے گا نہیں, اور زخم جو ہے نا آہستہ آہستہ بھرنا شروع, مندمل ہونا شروع ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ شفا بھی دے گا. اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو شفا دے جو لوگ اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس پیغام کو لازمی پہنچائے گا سب تک. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.